تو میرے میں اخلاقی جرت ہونی چاہیے, آپ کا ہاتھ میرے گریبان پہ ہونا چاہیے. بالکل ٹھیک. یہ کسی سیاستدان نے میرے خیال سے آج تک یہ بات بھی نہیں کی ہوگی. کہتے تو سارے ہم سارے کہتے ہیں. پھر عوام ان سے وہ لے نا بھائی, میں منشور دے کے آیا ہوں نا, میں نے کوئی سوچ سمجھ کے عوام کو منشور دیا نا, ویسے تو نہیں میں نے دیا. آپ نے مجھ سے, آپ کے پروگرام میں آپ نے مجھ سے سوال کیا تو یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. میں نے کہا جی میں پارلیمنٹ میں جیت کے جاؤں گا, یہ قانون میں پیش کروں گا. بالکل ٹھیک. وہ تو میں امپلیمنٹ کروا سکتا ہوں, میرے اوپر حکومت ہے. یہ میں 40-50 بندوں نے وہ سائن کرنے ہوتے ہیں, MPs نے قانون بنانے کے لیے, ٹھیک ہے, وہ میں کروا کے مجھے جو پیسے میں نے ترقیاتی فنڈس میں لگانے وہ میں سبسڈی میں دے دوں گا. مجھے 500 روپے گھی ملتا ہے, میں 400 روپے پہ ان کو دوں گا. یہ تو میں کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا, ٹھیک ہے. اب میرا مقصد ہے ہم نے عوام کو ریلیف ہی دینا ہے نا. ہم کرتے ہیں جی کشمیر چھڑائیں گے, اچھا یہ دیکھیں کشمیر چھڑا, ان کو رکھیں گے کہاں پہ ہم؟ نہیں وہ تو وہیں رہیں گے نا, کشمیر چھڑا کے. ان کو وسائل کیا کریں, ان کو وسائل کیسے, وہ بھی لائنوں میں لا کے آٹا لیں گے اور کیا کریں گے ہم. اب دیکھیں بنگلہ دیش ہمارے پیچھے چھوٹا ہے, ان کی اکانومی ہم سے جدا ہوا ہے 1971 میں. ان کی اکانومی چیک کریں, انڈیا ہمارے سے 7 گنا ملک بڑا ہے, ان کی اکانومی چیک کریں. پیاز کا ریٹ ادھر چیک کرے اور ادھر چیک کرے, گاڑی کا ریٹ ادھر چیک کرے ادھر چیک کرے, ڈالر ادھر چیک کرے ادھر چیک کرے, آپ کو خود ہی پتا چل جائے گا کہ انہوں نے ایک ڈائریکشن دی ہے. اب ادھر کیا ہے, کوئی بھی ادارہ سیاست میں وہ نہیں کر سکتا, انٹرفیئر نہیں کر سکتا. کوئی بھی ادارے کا بندہ جب ریٹائر ہوتا باہر نہیں جا سکتا. آپ مجھے بتائیں یہاں کون سا باہر نہیں, باہر تو جا سکتے لیکن وہ کاروبار ادھر نہیں کرتے سر, نہیں جا سکتے. وہ کہتے ہیں ہماری سیکیورٹی پرائیویٹ چیزیں آپ کے پاس ہیں, ہماری گورنمنٹ کی چیزیں آپ کے اندر ہیں, ہم آپ کو کیوں باہر جانے دیں بھائی جان, نہیں جانے دیتے. آپ یہ چیک کر لیں آپ. جی بالکل. اور ادھر باجوہ صاحب کدھر گئے ہوئے ہیں, جنرل رحیل شریف کہاں گئے ہوئے ہیں, کیانی کدھر ہیں, کیانی صاحب کدھر ہیں, ان کے مشرف کہاں, ان کی ڈیتھ ہوئی کہاں ہیں یہ لوگ سارے. اب جسٹس صاحب کدھر, افتخار چودھری صاحب کدھر ہیں آپ کے, اس سے پیچھے جو ہیں وہ ثاقب نثار صاحب کدھر ہیں, ان نے جو ڈیم فنڈ میں پیسے جمع کیے تھے وہ کدھر ہیں. بالکل ٹھیک. مثلا ان کا یہ کام ہے ڈیم فنڈ کرنا, یہ سیاستدانوں کا کام ہے بھائی. سرکاری بندے کا کہاں سے کام شروع ہو گیا جی آپ نے ڈیم فنڈ استعمال کرنا ہے. اور کوئی بھی ادارہ اپنے پاس سے پیسے اکٹھے کر سکتا اور پھر اس کا کوئی حساب کتاب. اب 3 سال کے لیے آپ آتے ہیں, اب 3 سال میں اب میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. ہمارے جسٹس صاحب ہیں مظہر علی نقوی صاحب, میں آپ کے پروگرام میں لائیو بات کر رہا ہوں. یہ گجرانوالے میں رہتے ہیں, فوڈ اسٹریٹ کے پاس رہتے تھے کسی وقت. نہیں اب تو کینٹ چلے گئے اور اس کے بعد وہ کئی کینٹوں میں چلے گئے. اب گجرانوالا کینٹ میں بھی نہیں ہے, گھر ان کے ہیں ادھر. جی سر, ان کے اوپر پتا کتنے اربوں روپے کی کرپشن ہے. اب ان کا جوڈیشل کونسل میں کیس ان کا بھجوا دیا چیف جسٹس آف پاکستان. مجھے بتائیں ان کو پوچھنے والا کون ہے؟ کوئی بھی نہیں سر. کسی کی جرت ہے ان کو یہ سوال کر سکے؟ کوئی بھی نہیں پوچھ سکتا. مجھے پتا, میں نے اگر یہ سوال کیا میں باہر جاؤں, پتہ نہیں مجھے بھی کوئی اٹھا کے نہ لے جائے. بالکل. مثلا اتنی میں بھی ایک سیاستدان ہوں, میں سوال کرنے میں کوئی پابندی تو نہیں ہے. اگر میں آپ کے پروگرام کے تسلسل یہ سوال غلط کیا تو مجھے بتائیں. نہیں قطعی طور پر سوال. اچھا میاں صاحب آخری سوال ہے آپ سے. جی PP61. جی اگر انتخابات ہوتے ہیں اکتوبر میں, جی اور آپ کے مقابلے میں, ویسے تو دیوار کے ساتھ لگا دینے کا فیصلہ کیا ہے نا PTI کو, جی آپ کے مقابلے میں PTI ہوتی ہے, اس وقت رانا نذیر نہیں ہوں گے کینڈیڈیٹ, یہ میں پکی بات آپ کو بتا رہا ہوں. تب PTI کی لوکل قیادت کا کوئی بندہ, اور ان میں سے نہیں ہو سکتا جو اس وقت جیلوں میں ہیں, یہ تو بیچارے لمبے عرصے کے لیے بک ہیں. تو اس وقت آپ کی پالیسی کیا ہوگی جب بھی انتخابات ہوتے ہیں اکتوبر یا نومبر میں؟ تو مطلب اس وقت تو آپ کے لیے بہت زیادہ راہیں اور بھی ہموار ہو چکی ہوں گی, آپ کے لیے بہت ساری راہیں ہموار ہو چکی ہوں گی. آپ کا مقابلہ صرف مسلم لیگ نون سے ہوگا, اور PTI کا جو بھی کینڈیڈیٹ ہوگا, میں لکھ کے دیتا ہوں کہ PTI کی یہ مقبولیت نہیں ہوگی 3-4 مہینے کے بعد, اس کی لیڈرشپ ایسے نہیں ہوگی جیسے آپ کو نظر آ رہی ہے. تو تب آپ کے پاس کیا پالیسی ہوگی, اور اگر آپ جیت جاتے ہیں تو آپ اپنے حلقے کے لیے کیا کریں گے, ذرا شارٹلی مجھے بتا دیجیے. ہم نا فردن انشاءاللہ تعالیٰ یکم کو نا اپنی کمپین سٹارٹ کرنے لگے ہیں. اچھا. فردن ہر یونین کونسل پہ ہم نا ہر دروازہ کھٹکھٹائیں گے اور ان سے نا ووٹ کی درخواست کریں گے اور اپنا منشور رکھیں گے. ڈور ٹو ڈور کمپین. کیونکہ سیاست کا جو محور ہے نا وہ عوام ہے. ووٹ کا جو اصل بندہ ہے نا ہم اس کو ٹریس کریں گے. ہم کسی بھی بروکرز, کوئی چیئرمین, ناظم کے پاس نہیں جائیں گے. ہم ڈائریکٹ ووٹر کو ٹریس کریں گے. ووٹر کے پاس جا کے اپنا منشور دیں گے اور ان کو یہ بات, ان کے اندر شعور, میں نے تقریباً اپنے PP61 میں یہ شعور پیدا کر دیا ہوا ہے کہ آپ کے پاس کوئی بھی نمائندہ ہے, آپ نے اس سے منشور لینا ہے. مجھے ووٹ دینا دیں, نہیں دینا نہ دیں. اگر میں جیتتا ہوں تو میں جو آپ کو منشور دوں گا, اگر اس پہ میں عمل درآمد نہیں کرواتا تو آپ کا ہاتھ میرے گریبان پہ ہونا چاہیے. آپ مجھ سے استعفے کا مطالبہ کریں. اسی طرح آپ PMN ان کو ووٹ دیتے ہیں یا PTI کی کسی بھی
اس دوران کوئی بھی پارٹی کا بندہ جیت جاتا ہے، جو آپ کو منشور دے گا اس پہ عمل درآمد نہیں کروائے، آپ اس کے گھر کے باہر، اس کے ڈیرے کے باہر آپ کا حق بنتا ہے کہ کیونکہ جو فارنز میں الیکشن ہوتے ہیں نا وہ اپنے منشور کے مطلب وہ نہیں اتنا اس طرح کی وہاں سیاست نہیں ہوتی، جو منشور دینا ہے منشور کے مطابق. اب دیکھیں طیب اردگان تیسری مرتبہ جیتا ہے، عوام کو کچھ ڈیلیور کیا تو جیتا ہے نا، ایسے کیسے وہ کیسے جیت سکتا ہے. اب پی ایم انون سینٹرل پنجاب میں دیکھے اتنی مضبوط ہو چکی تھی کیونکہ وہ کچھ نہ کچھ ڈیلیور کرتے تھے. اب ان کی نا میرے خیال سے ان کو معاملہ سمجھ میں نہیں آ رہے میری نظر میں. جو عمران خان صاحب کا گن تھا وہ پی ایم انون کے میرے خیال سے پڑ گیا ہے. اب عوام نا جو ہمارے ہاں جو ووٹرز ہیں نا وہ سارے غریب بندے ووٹ ڈالتے ہیں، امیر اور مڈل مین تو گھروں سے باہر نہیں نکلتے. میں اس کی آپ کو ریشو بتا سکتا ہوں. ہمارے حلقے میں 4 لاکھ ووٹ ہے ٹوٹل میں سے 2 لاکھ تو رجسٹرڈ ہی نہیں ہے. 2 لاکھ میں پیچھے 1,80,90,000 رجسٹرڈ ووٹ ہے، اس میں 35% 2018 میں ووٹ کاسٹنگ ہوئی ہے اور 65% تو ووٹ ہی نہیں ڈالتے. ٹھیک ہے، تو جو 35% ہے وہ کیسے ووٹ دیتے ہیں؟ فلاں یونین کونسل میں ایک جلسہ ہو گیا، ان کا جو چیئرمین ہے یا جو چودھری ٹائپ بندہ ہے وہ جس نمائندے کا جلسہ کرواتا ہے کسی بھی پارٹی اس سے 50,000 70,000 پکڑتا ہے، بریانی کھلائی بوتل پلائی چوئی سب کو حکم کر دے اس کو ووٹ ڈال دیں آپ. تو ان کو یہ چیزیں کیسے ڈیلیور ہوں گی؟ میں نے عوام میں یہ شعور پیدا کر دیا ہے کہ آپ نے کوئی آپ کی شادی پہ آئے، کوئی آپ کے جنازوں پہ، کوئی جاننے والے کے جنازوں پہ آئے، آپ نے اس بہاف میں اس کو بندے کو ووٹ نہیں ڈالنا. آپ نے کہنا بھائی بات یہ ہے کہ آپ ہمارے آگے منشور رکھیں. بالکل ٹھیک، جو منشور دینا اس پہ آپ نے عمل درآمد کروانا. ہمیں نہیں پتا کہ وہ جو آپ نے منشور دینا جو پی پی 61 کے مسائل ہیں وہ تو ہم تینوں بندے ہی جانتے ہیں نا. پی ایم انون جانتی ہے، پیپلز پارٹی جانتی ہے، یہاں پی ٹی جانتی ہے، نہ عمران خان صاحب جانتے ہیں، نہ بلاول صاحب جانتے ہیں، نہ نواز شریف صاحب کو پی پی 60 گجرانوالہ کے مسائل کا کسی کو بھی نہیں پتا. وہاں وہی انہوں کو ہی پتا جہاں وہ رہتے ہیں لوگ، مقامی جو قیادت ہے، اور مسئلے بھی انہوں نے ہی حل کروانے ہیں. میں آپ کو یہ ڈیم شور بات بتا رہا ہوں کہ نواز شریف صاحب کو کیا پتا پی پی 61 میں کیا ہو رہا ہے، بلاول صاحب کو تو کیا پتا اس میں کتنی یونین کونسلز ہیں، جائیں یہ پوچھ لیں. عمران خان صاحب کو کیا پتا ہے؟ عمران خان صاحب جب آئے تھے گجرانوالہ انہوں کو تو مقامی ٹگر ہولڈر کو نام کا نہیں پتا تھا، وہ رضوان اسلم بٹ ان کو پیچھے سے بتا رہا تھا. تارک گجر سے تارک جگر صاحب، عمران خان صاحب وہ بتا رہے تھے. اگر ان کو اب لیڈروں کو تو ٹگر ہولڈروں کا نہیں پتا ہوتا، عوام کے مسائل تو بڑی دور کی بات ہے. ان کے مسائل جو ہیں وہ ہم نے ہی حل کروانے ہیں. یہ ہماری پی پی 61 کی عوام کو ہم نے یہ شعور پیدا دے دیا ہے. میں میاں شریر نے ان کو شعور دے دیا کہ آپ نے ان سے منشور لے کے ان کو ووٹ دینا. بہت خوب میاں صاحب، بہت اچھی بات ہے، اللہ آپ کو کامیاب کرے. محترم ناظرین، جس وقت ہم گفتگو کر رہے ہیں اور جس وقت آپ کے پاس یہ پروگرام پہنچے گا اس وقت پی ڈی ایم کا جو دھرنا ہے کے لیے دعا کیجیے گا. اور آپ نے عملی طور پر کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کا ورکر بن کے تو ٹھیک ہے آپ احتجاج میں بھی شامل ہوں، ان کی تحریک میں بھی شامل ہوں، لیکن ان کے ایجنڈے کی تکمیل کے لیے کچھ ایسا نہ کر بیٹھیے گا. یاد رکھیے گا عمران خان نے اب اپنے کسی کارکن کو نہیں چھڑانا، وہ تو اپنے 10-12 جو 1 درجن پیارے ہیں، اور یاد رکھیے گا وہ جو پیارے ہیں جیسے فواد چودھری ہیں، شاہ محمود قریشی ہیں، یہ اسٹیبلشمنٹ کے بندے عمران خان کے بندے نہیں ہیں. ان کو اسٹیبلشمنٹ نے ہی چھڑا لینا ہے. تو آپ کو تو کسی نے پوچھنا بھی نہیں ہے، آپ کے گھر والوں کی آپ آخری امید ہیں، آخری سہارا آپ ہیں. تو اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. ملک پاکستان آپ کے ہاتھوں سے اس کا نقصان نہیں ہونا چاہیے. اللہ پاکستان کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.